جی خان بھائی، خان بھائی جو السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ وعلیکم رہی ہے پیارے السلام۔ بھائی۔ جی 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 فسٹ ٹائم عامر آیا بھائی، خان بھائی؟ تو سیکنڈ ٹائم ہے، میں بس وہی چھوٹا سا سوال رکھ کے آپ میں چلے جاتا ہوں، آپ اس کا جواب دینا چاہیں دے دیں، ایک دم چھوٹا ہے، دے دو وہ سوال پوچھ لو۔ جی جی پوچھ لیں جلدی پوچھ لیں جی بھائی۔ پہلے تو یہ بس آپ ایک تھوڑی سی کمنٹری کر دیجیے، جو ابھی میلہ لگا ہے مہاکمب کا، اگر سے کرنا چاہیں بعد میں کبھی بھی، میں ویڈیو ابھی دیکھ رہا ہوں، میرے میں چارجنگ نہیں ہے، ایک ٹی وی کر کے چلا رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو یہ حدیث ہے تہجد کے بارے میں کہ اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے، وہ تو جس چیز کی شان ہے اس طرح آتا ہے، لیکن وہی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ ایک کریٹر ہے اور یہ آسمان جو ہے کریشن ہے، تو اللہ کریشن میں کیسے آتا ہے؟ زبردست۔ چلیں اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔ اچھا جن دوستوں سے پہلے، خان بھائی بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا، جن دوستوں سے پہلے بات ہوئی ہے نا، پلیز وہ نہ آئیں، پلیز 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 میری ریکویسٹ ہے۔ اس طرح پھر نئے لوگوں سے، جو ہم سے نئے لوگ جڑتے ہیں یا ایسے مسلمان جو پہلے نہیں آئے ہوئے، ان سے تو کبھی بات ہو ہی نہیں پائے گی اگر دوسری بار تیسری بار یہ چیز ہوگا۔ اس لیے یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو ہم سے فرسٹ ٹائم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو 2 سال سے سن رہے تھے، آج فرسٹ ٹائم بات ہوئی ہے، تو وہ موقع تبھی بن پاتا ہے، پھر دکھ ہوتا ہے ایسے مسلمانوں سے اگر بات نہ ہو پائے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے پاس تو رہتے نہیں ہیں، تو یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی بات ہو سکے گی، تو یا قسمت یا نصیب، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کوشش کیا کریں۔ اچھا وہ جو تو پہلا آپ کا ہے، اس پہ تو آپ کو مزید کافی چیزیں مل جائیں گی، وہ آپ یوٹیوب سے سرچ کر سکتے ہیں، سٹریمز دیکھ سکتے ہیں، سارے معاملات۔ یہاں سمجھنے کا کیا ہے، وہ جو آسمان دنیا پر یا سمائے دنیا پر اترنے کی، ٹھیک ہے، حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو الفاظ ہیں ایگزیکٹ، بیسیکلی صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اس کے اوپر پوری ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا، اور ایک مشہور واقعہ ذکر کر دیا ایک بندے نے کہ جی دمشق کی جامع مسجد میں ابن تیمیہ ممبر پر کھڑے ہو کر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھو جیسے میں اوپر والی سیڑھی سے اتر کر نیچے آیا ہوں، ایسے اللہ عرش سے اتر کر آسمان پر آتا ہے۔ جھوٹا واقعہ گڑ دیا ابن تیمیہ کی طرف، جھوٹا واقعہ۔ اور زبیر علی زئی صاحب نے، ان کا ایک مکتبہ تھا، مکتبہ اسلامیہ، انہوں نے پول پٹی اس واقعے کی کھول کے رکھ دی۔ ہاں ابن بطوطہ کے، ہاں بالکل ابن بطوطہ کی کتاب سے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ابن بطوطہ کا جو شام کا سفر ہے، جس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ابن تیمیہ کو لوگوں نے پکڑ کے مارا، ممبر سے اتار کے پیٹا، جھوٹا واقعہ گڑ دیا۔ ابن بطوطہ جس ٹائم فریم میں بتاتا ہے کہ وہ شام کا سفر کیا اور دمشق گیا، اس ٹائم پر ابن تیمیہ جیل کے اندر تھے، تو جامع مسجد میں کیسے خطبہ دے رہے تھے؟ تو ٹائم لائن ہی میچ نہیں کرتی۔ خیر بہرحال یہ ایک الگ بات۔ ایک کتاب ہے مشہور واقعات کی حقیقت، اس میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گی۔ کتاب ہے مشہور واقعات کی حقیقت، پی ڈی ایف میں مل جائے گی۔ اس میں یہ حدیث کی شرح کا واقعہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی طرف جھوٹا منسوب کیا گیا، ابن بطوطہ کی کتاب میں یہ دپ درج کر دی گئی، اور ٹائم فریم میچ ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس ڈیٹ میں ابن تیمیہ جو وہ جیل میں تھے، وہ باہر آزاد نہیں تھے۔ اچھا واپس آ جائیں، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو ٹھیٹھ انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیٹھ انداز کے اندر مخلوق وقت کے انڈر آتی ہے، لہذا مخلوق کو اپنے کام کرنے کے لیے، چاہے وہ عبادت ہو یا نوکری ہو، کھانا پینا ہو یا سونا ہو، گھومنے جانا ہو یا رشتہ داروں کو ملنے جانا ہو، وہ وقت کے انڈر آتا ہے، ٹائم کے، زمانہ کے۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ٹائم خاص کیا جائے۔ اسی لیے جب آپ کسی سے ملنے کا پلان بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کون سا ٹائم، کس ٹائم ملوں؟ کوئی کہتا ہے یار عشاء کے بعد ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے یار عصر کے بعد ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے جناب ایسا کرتے ہیں جمعہ ایک ساتھ پڑھ لیں گے، کوئی کہتا ہے یار آفس سے چھٹی 5 بجے ہو رہی ہے، 5 بجے کے بعد ملتے ہیں۔ مخلوق ہے، مخلوق اپنے معاملات کو ٹائم کے ساتھ لے کر چلے گی تو ڈسپلن رہے گا۔ اس حدیث کے اندر
اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے دا بیسٹ ٹائم جو تھا نا ڈسپلن کے اندر وہ استعمال کیا. بیسیکلی یہ چیز بتائیں, ان اللہ ینزل علی سماء الدنیا فی کل لیلۃ, کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے اس آخری پہر میں آسمان سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں. پھر آگے ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگے. اسی لیے قرآن کے اندر جو فجر کا قرآن ہے کانا مشہودہ کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا گیا کہ فجر کے ٹائم یعنی صبح ارلی مارننگ کی, مارننگ نہیں اس کو کہنا چاہیے, جو ارلی, جو مارننگ سے بھی پہلے کی, ٹھیک ہے, تو وہ جو طلوع آفتاب سے پہلے کی جو عبادت ہے اس عبادت کا ایک خاص مقام ہے قرآن کی تلاوت کا, یہ چیزوں کا. اب آ جاتے ہیں کہ جو ہاں ڈان کہہ لیں آپ. اچھا تو جو جی اللہ تو مخلوق نہیں ہے اور سما جو ہے وہ مخلوق ہے, تو اللہ اس پر نازل کیسے ہوتے ہیں؟ یہ فرق اس لیے پتہ چلتا ہے جب آپ اللہ کو انسانوں یا مخلوق کی طرح قیاس کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب میں کہتا ہوں کہ میں اس وقت اپنے گھر میں ہوں, تو لامحالہ طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے گھر کے علاوہ کسی جگہ پر نہیں ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ مخلوق ایسا ہی ہوتی ہے. میں اگر اپنے گھر میں ہوں نا تو میں آپ کے گھر میں نہیں ہوں, میں آفس میں نہیں ہوں, میں بس سٹاپ پر نہیں ہوں, میں ٹیکسی سٹینڈ پر نہیں ہوں, میں اسٹیڈیم میں نہیں ہوں, میں ہوٹل میں نہیں ہوں, میں اپنے گھر میں ہوں. جب یہ بولا جاتا ہے میرے کانٹیکسٹ میں. مگر جب اللہ کی ذات کے لیے یہ بولا جائے گا نا کہ وہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے, تو آپ کے ذہن میں یہ آنا ہی نہیں چاہیے اللہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ مخلوق میں تو عرش پر نہیں, تو دائیں نہیں, بائیں نہیں, اوپر نہیں, نیچے نہیں, یہ جہت یہ آپ سوچ نہیں سکتے. پتہ کیوں؟ کیونکہ یہ مخلوق کے لیے ہوتی ہے, اللہ کے لیے نہیں. اللہ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے. اینما تولو فثم وجہ اللہ, تم جہاں کہیں ہو اللہ کو پاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ کہنا کہ وہ ہر رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں کہیں ہو تم اللہ کو پاؤ گے. اللہ تمہاری شارگ سے بھی قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو کانٹیکسٹ تھا وہ بیسیکلی یہ چیز بتانا تھا کہ وہ جو ٹائم ہے وہ تمہیں اللہ کے زیادہ قریب کر دے گا اور اللہ کے زیادہ مقرب کر دے گا, وسجد وقترب کی کیٹیگری میں شامل کر دے گا کہ سر جھکاتا جا اور اللہ کے قریب آتا جا. ٹائم پتہ کیوں؟ کیونکہ مخلوق ٹائم کی محتاج ہے. جیسے میں نے آپ کو سمجھایا, میں آپ کو کوئی ٹائم نہیں دوں گا, آپ اپنی لائف میں ڈسپلن نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم ٹائم پر ہم گھڑی کے مطابق چلتے ہیں, ٹائم کے مطابق. یعنی میں نے آپ کو کسی ٹائم بلانا ہے, آپ کو, آپ مخلوق ہیں, میں نے آپ کو, تو میں آپ کو کسی نہ کسی ٹائم اور کسی نہ کسی سپیس کے اندر مخاطب کروں گا تو آپ وہ چیز اپلائی کر سکتے ہو, ادروائز نہیں. ٹھیک ہے, یہ گزارش تھی, اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے. تو پوائنٹ نمبر 1, اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے, لہذا جب اللہ اپنے بارے میں یہ چیز استعمال کر رہے ہیں تو وہیں اللہ نے دوسری جگہ پر اپنے آپ کو فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ جہت سے خالی قرار دیا ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اصول کے مطابق نہیں چلے گا. دوسری چیز یہ ہے, ہماری لائف کو ڈسپلن میں کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے کچھ وقت کو خاص کیا جس میں وہ اپنی فضل خاص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز یاد رکھنی. اللہ کے اوپر زمانہ اثر انداز نہیں ہو سکتا, وہ خالق ہے بھائی. ہم ٹائم کے اندر آتے ہیں, وہ ٹائم کا انچارج ہے, وہ ٹائم کے ساتھ اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے. ہم ٹائم سے انفلوئنس ہوتے ہیں, وہ ٹائم کو انفلوئنس کر سکتا ہے. لہذا وہ ٹائم کے بغیر بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے. یہ چیز سمجھنا بہت مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے مخلوقات میں یا جن چیزوں کے استتو موجود ہیں ہم نے کبھی ان کو ان چیزوں سے باہر دیکھا نہیں, ایکسپیرینس نہیں کیا. ہاں, اس طرح سمجھے. تو لہٰذا یہ فیل کرنا کہ اللہ نے اگر کہا ہے کہ میں ہر رات کے پہر, اچھا پھر کئی لوگوں کا یہ سوال اٹھ جاتا ہے, انہوں نے تو ایک کیا نا مخلوق کا, کئی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار جس وقت انڈیا میں رات ہو رہی ہوتی ہے تو امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر تو دن ہوتا ہے.
ہے تو اللہ رات کو انڈیا والی سائڈ پہ ہوتا ہے تو ادھر کون ہوگا؟ تو دن امریکہ میں، کینیڈا میں، ادھر آسٹریلیا والی سائڈ پہ، ادھر جاپان اور کوریا والی سائڈ پہ. یہ کیسے ہوگا؟ بھائی یہی فرق آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ مخلوق ہونے کی وجہ سے اس وقت سے انفلوئنس ہوتے ہیں. اللہ کی ذات کے لیے وقت اس کے لیے نہیں ہے، اس کی ایگزسٹنس کے لیے. اگر آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں، مثال کے طور پر پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ اسی طرح جی سکتے ہیں، آپ اسی طرح سروائیو کر سکتے ہیں. اگر کسی انسان، مثال کے طور پر میری زندگی میں سے پاسٹ کو ختم کر دیا جائے، میری ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی، کیونکہ مجھے آج کے ٹائم تک پہنچنے کے لیے مجھے پیدا ہونا پڑے گا، مجھے بچپنے سے گزرنا پڑے گا، مجھے ان تمام تجربوں سے گزرنا پڑے گا، مجھے تمام جوانی سے، ان ٹھوکروں سے، ان بیماریوں سے، ان غلطیوں سے، ان پڑھائیوں سے، ان گلیوں سے، ان محلوں سے، ٹھیک ہے، ان سارے حالات سے گزر کر آج پہنچوں گا تو یہ بات کر پا رہا ہوں جو میں آج کر رہا ہوں. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ میں جو آج بول پا رہا ہوں اس کے پیچھے میرا پاسٹ ہے. اگر پاسٹ میں سے ایک شوشہ بھی اوپر نیچے کر دیا جائے، میں آج وہ بات کر ہی نہیں سکتا ہوں، میں وہ تجربہ، وہ ایکسپیرینس، وہ نالج یا وہ آرگیومنٹ شیئر ہی نہیں کر سکتا ہوں. تو میری پوری کی پوری ایگزسٹنس، میرا پورے کا پورا سروائیول ڈیپینڈنٹ ہے میرے پاسٹ کے اوپر. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہذا میرے ایگزسٹ اور سروائیو کرنے کے لیے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر میں ڈویژن ہونا اور میرا اس انفلوئنس کے انڈر ہونا یہ ضروری ہے. اللہ کے وجود کے لیے ایسا ہے ہی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے نہ پاسٹ، نہ پریزنٹ، نہ فیوچر، کچھ بھی نہیں. اس کی ایگزسٹنس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. سمجھیں؟